الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. يقول سبحانه وتعالى في محكم تنزيله: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأزلام والأنصاب رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. اللہ رب العزت فرماتے ہیں، مسلمانوں، شراب، جوا، پانسے کا تیر، بتوں کی عبادت، یہ سب بہت بڑے گناہ ہیں، گندہ چیزیں ہیں، ان سے دور رہو تو تم کو کامیابی ملے گی۔ اس ہفتے میں 3 باتیں ہوئی۔ ایک بات تو یہ ہوئی کہ صاحب +2 کا رزلٹ آیا اور اس کے بعد جو 10th کا رزلٹ آج آ گیا۔ بہت سارے بچے بچیاں جن کو نمبر زیادہ نہیں ملتے یا کہ فیل ہو جاتے، خودکشی کر لیتے، جان دے دیتے، بچے بھی بچیاں بھی۔ یہ حرام ہے۔ ایک مسلمان تو ایسے نہیں کرتا۔ عام طور پر جتنی خبریں آتی ہیں زیادہ تر نان مسلم بچے بچیوں کی آتی ہیں کہ صاحب انہوں نے خودکشی کر لی۔ ہم کو تو تقدیر پر ایمان ہے کہ جو اللہ نے چاہا وہ ہوا، جو اللہ چاہتا وہی ہوگا، اس کے خلاف نہیں ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: وَعْلَمْ أَنَّمَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ وَمَا أَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَكَ۔ بیٹے دیکھو، جو تم کو نہیں ملا وہ نہیں ملنے والا تھا، اس کو کوئی نہیں روک سکتا تھا، دے نہیں سکتا تھا، اور جو ملنا تھا اس کو کوئی روک نہیں سکتا تھا۔ اللہ ہی دیتا ہے اور اسی کا فیصلہ اٹل ہے۔ تقدیر پر ہمارا ایمان ہے۔ ہم کو فیل ہونا لکھا تھا، اللہ نے فیل ہو گئے تو مایوسی نہیں ہوتی ہے، پھر کوشش کریں گے، محنت کریں گے۔ تو اس طرح یہ ایک بڑی مصیبت ہوتی ہے جب بھی رزلٹ آتا ہے، بہت سارے لوگ الرٹ ہو جاتے ہیں۔ ماں باپ بھی ایسے ہو جاتے ہیں، بچوں کو ملامت کرنے والے بھی ہوتے۔ شرم نہیں آتی کیا؟ اتنے کم نمبر لیا تو بچہ اور بھی بگڑ جاتا ہے، جا کے خودکشی کر لیتا ہے۔ ماں باپ کو بھی ایسی صورت میں بچوں کی دل جوئی کرنا چاہیے، بیٹے کوئی بات نہیں، جو ہوا ہو گیا، پرواہ نہیں، جیسے ہی ہے تقدیر ہماری، کوئی فکر نہیں۔ ان کی جو ہے ہمت افزائی کرنی چاہیے کہ دوسری مرتبہ ایسے کرو، دوسرا کرو، ایسا کرو، ایسا کر کے ان کو سمجھانا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہوئی ہمارے یہاں کہ صاحب شراب اتنی بری بلا ہے، اسلام نے اس کو بہت زیادہ بہت برائی بیان کیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا: شراب بیچنے والا اور شراب خریدنے والا، لے جا کر پہنچانے والا، جس کو لے جا کر پہنچایا، اور اسی طرح شراب تیار کرنے والا، 10 آدمی کا ذکر کیا، سب پر اللہ کی لعنت ہے۔ سود کے متعلق 5 چیزوں کو اللہ کے رسول نے فرمایا، ان پر اللہ کی لعنت ہے جی۔ اور شراب کے تعلق سے کہا 10 آدمی جن کا بھی ذرا بھی کچھ کنیکشن رہتا ہے، ان سب پر اللہ کی لعنت ہے۔ ایک آدمی فرض کیجئے انگور کا باغ لگایا ہے، یہ معلوم ہوا کہ جو انگور خریدتا ہے وہ شراب بنانے کے لیے خریدتا ہے، ہرگز اس کو نہیں بیچیں گے کہ صاحب نہیں، ہم تم کو نہیں بیچیں گے، اس لیے کہ برے کام میں کسی کا ساتھ نہیں دینا ہے۔ تو اتنی بڑی لعنت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب بیچنے کرنے والا۔ اب تمل ناڈو میں کتنی مرتبہ ایسے ہوتا ہے، غلط شراب بیچتے ہیں، وہ لوگ بنا کے چوری چھپے بیچتے ہیں، اس میں کوئی چیز کمی بیشی ہو جاتی ہے، کتنے لوگ مر جاتے ہیں، ہاتھ پاؤں کیسے کیسے ہو جاتے ہیں، پیٹ میں اتنی تکلیف ہوتی ہے، تڑپ تڑپ کے مرتے ہیں۔ ویسے ہوا تمل ناڈو میں، کتنی مرتبہ ہوا، پورے ہندوستان میں ایسے ہوتا ہے، باہر ممالک میں ایسا نہیں ہوتا ہے۔ تو حکومت نے اس کے لیے اپنی طرف سے اعلان کیا، ہم لوگ شراب بنا کے بیچیں گے، ایسی مصیبت اس میں نہیں آئے گی۔ وہ ٹاسماک کی دکانیں کھول کے جو شراب وہاں بیچتے ہیں، اب وہ ذرا مہنگی ملتی ہے، یہ جو دیسی شراب ہوتی ہے سستی ملتی ہے، لیکن آفت بہت بڑی ہے۔ اگرچہ کہ وہ اگر ٹاسماک کی دکان میں بیچنا جائز نہیں ہے، وہ بھی حرام ہے، لیکن ایسی مصیبت، ایسی پریشانی اس میں نہیں ہوتی ہے، حکومت اپنی ذمہ داری پر اس کو بیچتی ہے۔ تو دیکھو ایسے ہوتا ہے،
اور اس سے غلط فائدہ اٹھانے والے غلط فائدہ اٹھا کے سیاست کے کہتے ہیں حکومت ناکام ہے، ایسے لوگوں کو پیدا کری۔ پہلی مرتبہ ایسے نہیں ہوا، اور جہاں دوسری حکومتیں ہیں وہاں کتنی مرتبہ ایسے ہوتا ہے، بہار میں ہوا، اڑیسہ میں ہوا، فلاں جگہ ہوا، کتنی جگہ کتنے لوگ مرتے ہیں۔ تو شراب اتنی بری چیز ہے، لہٰذا اس سے بچنے کی ہم کو کوشش کرنا چاہیے، اور اپنے بچے وغیرہ کو بھی بہت سمجھانا چاہیے، بتانا چاہیے یہ گھونٹ بھی نہ پئیں، یہ گھونٹ بھی نہ پئیں، ان کو سمجھانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو نجس قرار دیا، گندا چیز قرار دیا شراب کو۔ اسلام میں بہت سالوں کے بعد، یعنی کہ مدینے آنے کے 2 سال کے بعد اللہ نے شراب کے متعلق آیتیں نازل کی۔ پہلی آیت تو یہ نازل کی کہ آپ سے شراب کے متعلق پوچھتے ہیں، جوے کے متعلق کہہ دیجئے، یہ سورہ بقرہ میں کہہ دیجئے اس کے اندر تھوڑے فائدے ہیں، نقصان بہت زیادہ ہیں، اتنا ہی۔ لوگ سمجھ گئے، صحابہ میں سے بعض لوگ، صاحب شراب حرام ہونے والی ہے، ابھی چھوڑ دیں گے، چھوڑ دیے۔ دوسری مرتبہ یہ آیت نازل ہوئی، لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى حتی تعلموا ما تقولون، نماز کو نہیں آنا جی، شراب پیے رہے، نماز نہیں پڑھنا، نماز کے قریب نہیں آنا، مسجد کو نہیں آنا۔ تب بھی لوگ سمجھے ہاں اور بھی زیادہ تاکید ہو گئی بھائی، تو شراب اگر نماز پڑھنا ظہر کی 7 بجے 8 بجے پی لیں گے، ایسے کچھ لوگ پیتے رہے ہوں گے۔ آخر میں اللہ نے کہا حرام ہے جی، رجس، گندا ہے، فجتنبوہ، شراب تم کو نہیں پینا اس کے بعد، لعلکم تفلحون۔ سارے صحابہ نے توبہ کی کہ صاحب نہیں، یہ تو گندا چیز ہے، اگر منہ میں تھی شراب بھی کلی کر دیے، تھوک دیے، گھڑے پھوڑ دیے، اور شراب مدینے کی گلیوں میں پانی کی طرح بہہ گئی۔ تو شراب ایسی بری بلا ہے جو اس میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اس کے اندر بہت ساری تکلیفیں مصیبتیں ہوتی ہیں، پریشانیاں ہوتی ہیں، لہٰذا یہ مصیبت ہمیشہ رہتی ہے۔ یہ بھی اس ہفتے ایک واقعہ ہوا۔ تیسرا جو بڑا واقعہ ہوا، کرناٹکا کا رزلٹ جی۔ گزشتہ جمعے ہم لوگ دعا کر رہے تھے کہ صاحب اللہ تعالیٰ ظالموں کی حکومت کا خاتمہ کرے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کو قبول کیا، الحمدللہ ویسے ہی ہوا، اور پورے ملک کے اندر اس کی آواز گونج رہی ہے۔ اب کیا ہوگا، 2024 کا الیکشن کیا ہوگا، پوری جگہ گھوس رہے۔ اس میں کیا سوچنا ہے، بہت سارے لوگ اخبار میں بھی لکھتے، کو اوپن بولتے بھی ہے، مسلمانوں کی وجہ سے جیتی کانگریس، مسلمانوں کی وجہ سے۔ ایسا بول سکتے کیا؟ حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْنٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ بدر میں تم کتنے تھے؟ 313 تھے، اور کافر کتنے تھے؟ 1000 تھے۔ تم جیت گئے، تمہاری وجہ سے جیتے نہیں جی، اللہ نے مدد کی۔ تم کمزور تھے، انتم اذلہ، تھوڑے تھے، کمزور تھے، تمہارے پاس ہتھیار نہیں، جانور نہیں، پھر بھی اللہ نے تمہاری مدد کی نا۔ فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو جی، لعلکم تشکرون، اور شکر ادا کرو۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے کہا، لہٰذا ہم کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ صاحب ہم کو ہماری وجہ سے جیتے، یہ انتہائی غلط جملہ ہے۔ اللہ تعالیٰ جن کو چاہتا ہے حکومت دیتا ہے، جن سے چاہتا ہے حکومت چھین لیتا ہے۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء۔ سورہ آل عمران کے اندر کہا اللہ نے، اے نبی کہو اللہ تو جس سے چاہتا ہے حکومت دیتا ہے، جس سے چاہتا ہے اور صاحب چھین لیتا ہے، جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے ذلیل کرتا ہے۔ ساری بھلائی تیرے ہاتھ میں ہے، سارا اختیار تیرے ہاتھ میں ہے، ایسا ہم کو حکم دیا گیا۔ تو لہٰذا یہ بھی غلط بات ہے، لیکن ہم کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ بہرحال ایک بڑا انقلاب آیا، اور جنوب کی جنوبی ریاستیں جتنی ہیں سب پاک ہو گئیں ایسے غلط لوگوں سے۔ لہٰذا مسلمانوں کو اس کا خیال کرنا چاہیے، نہیں کہنا چاہیے ہماری وجہ سے جیتے، ہم سب یہ کو اگر ووٹ دیے تو ہماری وجہ سے جیتے، نہ ہم کو کہنا چاہیے، نہ ان کو کہنا چاہیے، نہ کسی اور کو کہنا چاہیے۔ یہ ایک طرح سے ایک غلط عقیدہ ہے، ایسے نہیں کہنا چاہیے۔ مکہ فتح ہوا، مکہ فتح ہوا
10,000 مسلمان جی، اتنا بڑا لشکر مسلمانوں کا کبھی نہیں تھا، بہت بڑا لشکر۔ کسی صحابی نے کہا، حضرت ابو بکر صدیق کے متعلق کہتے ہیں، انہوں نے کہا لن نہزم من قلہ، آج کتنی ہے ہماری تعداد، آئندہ سے کوئی ہم کو ہرا نہیں سکتا۔ ادھر بولے، پھر حنین کو گئے، وہاں لڑنا تھا کافروں سے، تھوڑے تھے کافر، پہاڑوں میں سب بیٹھے ہوئے تھے، یہ جب گئے وہاں سے تیر برسائے، پتھر ڈھکلے، فلاں کرے، سب بھاگ گئے، صحابہ سب بھاگ گئے، اللہ کے رسول کو بھی چھوڑ دیا، چھوڑ کے بھاگے۔ ہاں ایسا ہوا نا، وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، دیکھو تم غرور ہو گیا نا، بہت ہو گئے، ہماری وجہ سے سب ہو رہا ہے، تو کام آیا کیا تمہارا کہنا، اللہ نے تم کو شکست دی نا۔ اللہ بتاتا ہے تو لہٰذا ہم کو اپنا غرور نہیں ہونا چاہیے، ان باتوں کا خیال کیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم، واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم۔ اللهم اعز الإسلام والمسلمين، اللهم اعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين، وأذل الشرك والمشركين۔ اللهم دمر ديارهم وشتت شملهم ومزق جمعهم وخرق بنيانهم وخالف بين قلوبهم وأنزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين۔ عباد الله رحمني ورحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأجل وأهم وأتم وأكبر۔